بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا تہہ دل سے سلام ہو۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک راہب برسہ برس اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا اور لوگ دور دور سے اس سے علم جاننے آتے تھے اور اس کی عبادت کا دور دور تک شہرا تھا۔ اور اس بستی میں 3 بھائی رہتے تھے جن کی ایک نہایت حسین و جمیل بہن تھی اور ان کی وہ بہن بیمار تھی۔ ایک بار ان بھائیوں کو ایک سفر درپیش ہوا تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بہن کو کہاں چھوڑ کر جائیں گے۔ ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ فلاں راہب کے پاس چھوڑ دیں گے جو بڑا متقی اور عبادت گزار آدمی ہے، اس سے زیادہ قابل اعتماد یہاں کوئی نہیں، لہٰذا اس کے پاس چھوڑ دیں گے۔ اور کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بہن مار جائے تو اس کی تکفین کا یہ راہب انتظام کر دے گا، اور اگر جیتی رہی تو یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ سب مل کر راہب کے پاس پہنچے اور اس سے گزارش کی کہ یہ ہماری بہن بیمار ہے اور ہمیں ایک سفر درپیش ہے، لہٰذا ہم اس کو آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ مر گئی تو تدفین کا انتظام کر دینا، اور اگر جیتی رہی تو اس کی حفاظت فرمانا، ہم لوگ واپس آ کر لے جائیں گے۔ راہب نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ لوگ رخصت ہو گئے اور راہب نے اس لڑکی کا علاج معالجہ کیا تو وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی اور اس کا حسن دوبالا ہو گیا۔ اب راہب کو شیطان نے بہکانا شروع کر دیا کہ اس کے ساتھ زیادتی کر لے، مگر راہب بچتا رہا، مگر شیطان اس کو مزین کر کے سامنے لاتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ راہب ایک بار زنا کے فعل میں مبتلا ہو گیا اور وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان نے اس کو شرم دلائی کہ تو نے یہ کیا حرکت کی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ راز دوسروں کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم ہو گیا تو تیری کس قدر رسوائی ہوگی۔ پھر شیطان نے راہب کو اس رسوائی سے بچنے کا ایک علاج بتایا اور سمجھایا کہ اس لڑکی کو قتل کر دے تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے۔ اس کے بھائی آئیں تو کہہ دینا کہ وہ بیمار تھی اور فوت ہو گئی۔ چنانچہ اس راہب نے اس لڑکی کو قتل کر دیا اور ایک درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ جب اس لڑکی کے بھائی سفر سے واپس آئے تو راہب کے پاس اپنی بہن کو لینے آئے۔ اس نے کہا وہ بیمار تھی اور انتقال کر گئی اور میں نے اس کو قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ بھائیوں نے سمجھا کہ صحیح ہوگا، بیمار تھی اور ہو سکتا ہے مر گئی ہوگی، کیونکہ یہ راہب جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ چلے گئے۔ ادھر شیطان نے ان بھائیوں کے خواب میں آ کر کہا کہ تمہاری بہن مری نہیں، بلکہ اس راہب نے اس کے ساتھ زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا تھا، اور تم کو یقین نہیں آتا تو فلاں درخت کے پاس کھدائی کرو تو تمہاری بہن کی لاش مل جائے گی اور تم تسلی سے دیکھ لینا۔ سب بھائیوں کے خواب میں جب اسی طرح نظر آیا تو انہوں نے اس خواب کو سچ سمجھ کر درخت کے پاس کھدائی کی، اور واقعی وہاں سے ان کی بہن کی مقتول شدہ لاش برآمد ہوئی۔ جب شیطان نے اس طرح بھائیوں کو اس واقعہ سے باخبر کیا اور وہ اس پر مطلع ہوئے تو ان کو غصہ آیا اور راہب کو مارنے آئے، اور شیطان نے ادھر جب راہب کو ان کے سامنے رسوا کر دیا اور لوگ اس کو قتل کرنے آئے تو اب راہب سے کہنے لگا کہ دیکھ، اب میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں، اگر تو میری ایک بات مان لے تو میں اب تیری مدد کروں گا۔ راہب نے کہا اچھا، میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے ایک سجدہ کر لے، میں تجھے بچا لوں گا۔ ناظرین، راہب نے اسے سجدہ کیا تو اس پر شیطان کہنے لگا کہ بھائی میں تو تجھ سے بری ہوں، مجھے تو خود اللہ پاک کا ڈر ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر قصہ آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔